اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کے نزدیک شہید ان افراد میں سے ہے کہ جس کو حق شفاعت پروردگار قیامت کے دن عطا کرے گا اور وہ اپنے ساتھ کئی افراد کی شفاعت کا حق عند اللہ رکھتا ہوگا۔ شہید اس قدر عزیز ہوتا ہے پروردگار کو کہ اگر واجب جہاد کے دوران میدان جنگ میں دشمن کی ضربتوں سے شہادت کے درجے کو حاصل کرے تو فرمایا کہ اسی حالت میں اسے دفناؤ، کیونکہ پروردگار اسے اس حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ وہ ہے کہ جہاں انسان جب اپنی جان کو پروردگار کے لیے قربان کرتا ہے تو پروردگار اس کی جزا میں اپنی رضا شہید کو عطا کرتا ہے۔ ایک حیات جاوداں ہے جو شہید کا مقدر ہے۔ شہداء کا خون وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو کسی بھی ملت اور قوم کی حیات کا باعث بنتا ہے۔ شہید خود بھی زندہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے اپنی قوم، اپنی ملت کو بھی حیات کا رزق عطا کرتا ہے۔ اس حوالے سے صرف شہداء کا کردار اگر پاکستان میں دیکھنا ہو تو آج ہم پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے شہداء کی قربانی ہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنے اطمینان کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ کئی جلوسوں میں شہید ہونے والے ہمارے عزادار وہ افراد کے جنہوں نے مومنین کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، مومنین کا دفاع کیا۔ بارگاہوں میں کئی مقام پر اس طرح کے واقعات پیش آئے کہ جہاں پر وفا اور ایثار اور قربانی سے بھرے ہوئے دل جن شہداء کے تھے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قربان کیا، لیکن عزاداری سید الشہداء کا تحفظ کیا، اور جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ میں اور آپ اتنی آسانی کے ساتھ عزاداری سید الشہداء کو انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے دین کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں شہداء نے دیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ شہداء کا مقام عند اللہ اس قدر زیادہ ہے کہ روایات میں حتیٰ نہ صرف ان کے بارے میں بلکہ ان کے خانوادے، ان کے خاندان کے جو ان کے لواحقین ان کے بعد رہ جاتے ہیں، لہذا حدیث قدسی ہے جس میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل کہ جب بندہ کوئی میرے خاطر اپنی جان کو قربان کر کے شہادت کے منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے شہادت کے بعد میں اس کے بعد اس کا جانشین بنتا ہوں، اس کے اہل، اس کے خانوادے کے لیے جس کسی نے بھی اس کے اہل، اس کے خانوادے کو راضی کر لیا اس نے گویا مجھے راضی کیا، اور جس نے ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لہذا ہم سب پر بطور قوم یہ بات واجب ہے ایک طرح سے اور ضروری ہے، اور شہداء کی تکریم، شہداء کی ان کی شہادت کے راستے میں ساتھ دینے کا ایک اہم ترین راستہ یہ ہے کہ خانوادہ شہداء کا خیال رکھا جائے، انہیں راضی رکھا جائے، اور ہر طرح کے جو مصائب ان کو شہید کے ان کی فیملی میں فقدان کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس اہم ترین دینی اور اجتماعی فریضے کی انجام دہی میں شہید فاؤنڈیشن کا جو کردار ہے وہ اعظم من الشمس ہے، اور ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شہید فاؤنڈیشن اور ان کے جتنے بھی افراد ہیں انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اور اپنی تمام تر خلوص کے ساتھ شہداء کے خانوادوں کی مدد کرنے اور اس انداز سے مدد کرنے کی کوشش کی ہے کہ شہید کا فقدان اس کی فیملی میں جس حد ہو سکتا تھا اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک ایسا دینی فریضہ ہے کہ ان دوستوں کے اس فریضے کے انجام دہی سے شاید ہمارے بھی کندھوں کا بار جو ہے وہ سبک ہو سکے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں ان کے اوپر چھوڑ کر خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں۔ اگر ہم وہ فریضہ انجام نہیں دے پا رہے جو کہ ہماری اپنی ذمہ داری تھی، اور کچھ افراد نے اس عنوان سے شہید فاؤنڈیشن کو تشکیل دے کر وہ ذمہ داری ادا کرنا شروع کی ہے، تو اب ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس فاؤنڈیشن کو اور اس کے افراد کو جتنا زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واسطہ ہیں اس واجب اور اس اہم ترین کام کے اور ہمارے درمیان کہ جو اصولی طور پر ہم سب کو من حوصل قوم انجام دینا ہے۔ لہذا شہید فاؤنڈیشن کی جس قدر بھی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں، تاکہ اس ذریعے سے ہم اپنی ملت کے شہداء کی وہ خدمت کر سکیں کہ جس کا دوبارہ اثر خود ہمارے اوپر ہونا ہے، اور یہ ہماری حیات کا ضامن ہے۔ ایام شہادت حضرت سید الشہداء اور آپ کے اصحاب کی شہادت کا کربلا کے سانحے کے ایام ہیں۔
بحق سید الشہداء، بنام حضرت سید الشہداء شہید فاؤنڈیشن کے افراد کی مدد کریں کہ جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں، مجھے استاد سید شبت جعفر کے یہ الفاظ آج بھی یاد آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل اسی فاؤنڈیشن کی مدد میرے گھرانے کو پڑے، میرے اہل کو پڑے، میری اولاد کو، میری آل کو پڑھ سکے۔ ہم سب کے لیے یہ ادارہ اور اس کا استحکام مستقبل میں ہمارے خانوادے کی بہترین مدد ثابت ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔